بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم نے علوم کے نام پڑھنے ہیں کہ علموں کے کیا کیا نام ہے۔ تو مختلف علوم ہوتے ہیں، دنیاوی اور دینی علوم، ان کے اپنے نام ہوتے ہیں۔ تو عربی میں بھی ان کے کچھ نام ہیں جو ہم نے آج سیکھنے ہیں۔ اقسام العلوم، علموں کی قسمیں، علموں کی قسمیں۔ علم الحقوق، علم قانون کو کہتے ہیں۔ علم حقوق کا کیا نام ہے؟ اردو میں علم قانون، جس میں قانون لوگ پڑھتے ہیں، لا پڑھتے ہیں، لا والا علم۔ ریاضیات، ریاضیات میتھمیٹکس، میتھس کو کہتے ہیں، ریاضی کو کہتے ہیں، حساب کتاب والا جو علم ہے، اس میں ریاضی وغیرہ کا بیان ہوتا ہے، حسابات۔ پھر اس کے بعد ہے علم الکیمیاء، علم الکیمیاء، کیمیا کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیمسٹری، اس کو بھی نام دیا جاتا ہے۔ علم الحیوان، علم الحیوان کا کیا معنی ہے؟ حیوانات کا علم، جس میں حیوانات کے متعلق اسباق ہوتے ہیں، زوالوجی اس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے علم الاحیاء، احیاء حی ان کی جمع ہے نا، جو بھی زندہ چیزیں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ ان کے علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم الاحیاء، بایولوجی، علم حیاتیات۔ علم الطبیعہ، علم الطبیعہ، طبیعہ کسے کہتے ہیں؟ باہر کی جو کیا ہے دنیا ہے، اس کو طبیعت کہتے ہیں۔ عام جو اردو والی طبیعت ہے وہ مراد نہیں، علم الطبیعہ کا معنی ہے علم سائنس، سائنس کو کہتے ہیں۔ علم الحدیث بھی اس کو کہتے ہیں، العلم الحدیث، جدید علم یعنی سائنس۔ علم النبات، پودوں کا جو علم ہے نا، پودوں کے متعلق جو معلومات ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم النبات۔ نبات، نبات ان کی جمع ہے، بوٹی پودوں کو کہتے ہیں۔ تو باٹنی جو ہے نا، باٹنی کو کیا کہتے ہیں؟ علم النبات۔ پھر اس کی اپنی شاخیں ہوتی ہیں، علم الجغرافیہ، علم الجغرافیہ، جغرافیہ والا جو علم ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الجغرافیہ۔ پھر جغرافیہ کی اپنی شاخیں ہوتی ہے، تو اسی حساب سے نام دیا جائے گا۔ علم طبقات الارض، علم طبقات الارض، زمین کے جو طبقے ہیں، مختلف طبقے، ان کا جو علم ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم طبقات الارض۔ جیالوجی کہتے ہیں، جیالوجی زمینی علم، معلومات وغیرہ، تو اس کو کہتے ہیں علم طبقات الارض۔ علم المعادن، معادن، معادن کی جمع ہے منرلز، معدنیات کا جو علم ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم المعادن۔ علم الہندسہ، ہندسہ، ہند سے لوگ کہتے ہیں نا، اسی سے مہندس، انجینئرنگ کا جو علم ہے، ہندسے وغیرہ، شماریات، یہ جو علم ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم الہندسہ۔ علم الحساب، حساب جو بینک وغیرہ کا کام ہوتا ہے نا، وہاں جو حسابات، حساب کتاب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم الحساب، اکاؤنٹنگ، علم الحساب اس کو کہتے ہیں، حساب کتاب وغیرہ، اس کی جانچ پڑتال۔ علم النفس، نفس تو ویسے نفس کو بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا نفس ہے، اس کا نفس ابھی تک سدھرا نہیں۔ تو نفس کا معنی یہاں پر ہے وہ علم جو نفس سے متعلق، نفسیات کا علم، سائیکولوجی اس کو کہتے ہیں۔ علم الاجتماع، اجتماع ہماری جو کیا ہے سوسائٹی ہے اور لوگ وغیرہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمرانیات، علم الاجتماع۔ سوشل جو علم ہے نا، سوشل، اس کو کہتے ہیں سوشیالوجی، عمرانیات وغیرہ بھی اس میں داخل ہے، علم العمران، عمرانیات۔ علم القواعد والاصول، قواعد، اصول، ضوابط کو کہتے ہیں نا، رولز وغیرہ جو ہے، اس کو کہتے ہیں علم القواعد والاصول۔ رولز، قواعد وغیرہ، ضوابط کا جو علم، اس کو کہتے ہیں علم القواعد والاصول۔ علم الادب، لٹریسی، ادب کو کہتے ہیں علم الادب، جس میں ادبیات ہوتے ہیں نا، ادبیات ایک خاص نوع ہے نا کسی بھی چیز میں، اردو کی ادبیات، عربی کا علم ادب، الادب العربی،
ادب اردو. علم المنطق. علم المنطق کیسے کہتے ہیں؟ لاجیکل علم جو ہے نا، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کسی بات کے لیے وجہ ڈھونڈتے ہیں دلیل. نطق سے نا، کہ اس میں آدمی کے اندر گویائی کی جو صلاحیت ہے نا بیدار ہو جاتی ہے. علم المنطق گویائی کی صلاحیت آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، بھول پاتے، دلیل دے سکتا ہے، بات کا جو طریقہ ہے نا وہی سیکھ جاتے. علم الفلسفہ. فلسفے والا جو علم نا، فلسفہ قدیمہ، فلسفہ جدیدہ. فلسفہ قدیمہ کی تو بہت ساری چیزیں کیا غلط ثابت ہو چکی ہے. فلسفہ جدیدہ، فلسفہ والا علم جی، فلاسفہ حضرت فلاسفرز. علم النقل. علم النقل اس کو کہتے ہیں نا جو نقل در نقل آئے، نسل در نسل منتقل ہوتا آئے. جس سے دینی علم ہے نا اس کو کہتے ہیں علم النقل. دینی جو علوم ہے جیسے تفسیر حدیث، علم النقل، منقولات بھی اس کو کہتے ہیں اور نقل بھی کہتے ہیں، نقلیات بھی کہتے ہیں. علم العقل، عقل والا علم جو انسان نے بنایا ہو نا. علم النقل جو اللہ کا ہو. علم العقل معقولات، عقلیات بھی اس کو کہتے ہیں. جیسے آپ پر لکھے علم العقلیات، جو چیز یہاں اکثر عقلی ہیں. العلم، علم النقلیات نقلی چیزیں. النحو والصرف، گرامر کو کہتے ہیں. گرامر کو کیا کہتے ہیں؟ علم النحو والصرف. صرف نحو کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ گرامر سیکھتے ہیں، زمانی سیکھتے ہیں، پارٹس آف سپیچ، کلام کی جو کیا ہے اجزاء ہے وہ سیکھتے. فاعل، مفعول، سبجیکٹ، آبجیکٹ، مثلا ایڈجیکٹیو ہے، تو یہ چیزیں ہم سیکھ لیتے ہیں. علم البلاغہ. بلاغہ کا کیا مطلب ہے کہ کسی علم کے اندر ہم جب ترقی کر جاتے ہیں نا تو اس کا جو حسن ہے، اس کے اندر جو کمال ہے وہ ہم علم بلاغت کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں. کہ مثلا یہ جملہ یہاں پر کیا کیسے ہے، بہتر یا بہتر نہیں، کون سا جملہ ہمیں کہنا چاہے. موقع کے مطابق بات کرنا، مقتضائے کلام کرنا، یعنی کلام کا جو تقاضا ہونا اسی کے مطابق بات کہنا، تو اس کو علم البلاغہ کہتے ہیں. علم البدیع. علم البدیع کا معنی یہ ہے کہ الفاظ کے اندر حسن پیدا کرنا. اسی کے متعلق علم البیان. علم البیان کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر ہم کسی بات کی کیا کرتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں. علم البیان. تو علم البیان کا کیا مطلب ہے؟ وضاحت وغیرہ کرنا اس میں. علم التجوید. تجوید کا مطلب ہے پروننسیشن کا کیا کرنا، کریکٹ کرنا، درست کرنا، صحیح طرح سے کسی لفظ کو پڑھنا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں نا مطمع نظر، اردو کا لفظ ہے نا مطمع نظر، تو اس کو پڑھتے مطمعی نظر، عین تو نہیں آخر میں نا، مطمع نظر، تمح سے نکلے لفظ. اس طرح بہت سارے الفاظ میں کیا کر لیتے ہیں، غلطی کر لیتے ہیں. مثلا ایک شخص سے میتھ سے نا، میں سو کہہ رہا ہے میکس پڑھ رہا ہوں، میکس نہیں ہے میتھ سے، تو یہ تجوید نہیں ہوئی نا. تجوید کا مطلب ہے کسی لفظ کو حسین کرنا، کسی لفظ کو اچھی طرح سے پڑھنا، کسی لفظ کو صحیح مخرج سے ادا کرنا، حرف کو مخرج سے ادا کرنا، صحیح طرح سے پڑھنا اور صحیح طرح سے اس کا مطلب سمجھنا. ایک لفظ کو دوسرے کی جگہ نہیں پڑھنا. مثلا ایک لفظ قلیل تم نے پڑھ لیا، دوسرا لفظ قلیل، تو قلیل کا معنی ہے تھکا ہوا اور قلیل کا معنی ہے توڑا. تو اردو میں بھی یہی ہوتا ہے نا، کنفیوزڈ جو ورڈ ہے نا، کنفیوز ورڈ، تو اس کے لیے ہم تجوید کرتے ہیں. اور عربی میں تو اسے بھی تجوید، قرآن حدیث کو صحیح طرح سے پڑھنا، الفاظ وغیرہ کو پڑھنا. علم التجمیل والتزیین. علم التجمیل والتزیین کا کیا معنی؟ بنا و سنگار اور حسن والا جو علم ہے، علم التحسین اس کو کہتے ہیں. جیسے خوبصورت نقشے بنانا، خوبصورت چیزیں بنانا، اس طرح سے کسی چیز کو خوبصورت رنگ دینا، پینٹ کرنا، حسن دینا وغیرہ، یہ سب اس علم التجمیل میں آتی ہے. علم تجمیل تو اس سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں نا، جمال سے ہے لفظ، تزیین زینت سے ہے، حسن بحشنا کسی چیز کو. علم اللغہ. علم اللغہ کا کیا معنی ہے؟ کسی لفظ کا صرف لغوی معنی سیکھنا. ڈکشنریز وغیرہ میں جو لغوی معنی نا، اصطلاحی معنی تو الگ ہوتے ہیں نا. علم اللغہ، لغات وغیرہ کا جمع کرنا، ذخیرے کے جمع کرنا، وکیبلری کا جمع کرنا، تو یہ علم اللغہ میں ہوتا ہے. علم الفقہ. علم الفقہ شرعی علم ہے، شریعت والا علم. اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں کہ مثلا وضو ہم نے کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج کیسے ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کی کیا احکام ہے. اصول الفقہ و قواعدہ. اصول فقہ
قواعد فقہ کا مطلب یہ ہے کہ علم فقہ کی جو قاعدے ہیں اصول ہے وہ اس علم میں ہوتے ہیں. التفسیر، تفسیر والا جو علم ہے اس کے اندر قرآن کریم کی جو معانی ہے، شان نزول، اسباب نزول وغیرہ، اور جو مسائل ہے، احکام ہے، اور آیات کریمہ کی جو وضاحت ہے کس کے ذریعے سے، احادیث شریفہ کے ذریعے سے، اس کو علم تفسیر کہتے ہیں. اور پھر اصولی تفسیر کا یہی مطلب ہے کہ تفسیر ہم نے کیسے کرنی، تفسیر کے لیے کیا شرائط ہے، کیا احکام ہے، اس کو کہتے ہیں اصول التفسیر. الحدیث، حدیث والا علم، کیا مطلب ہے حدیث والا علم؟ علم الحدیث جس میں پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، افعال اور تقریرات کا بیان ہو، اس کو علم الحدیث کہتے ہیں. اور جو اصولی حدیث ہے نا، اصول الحدیث، تو مطلب یہ ہے نا کہ حدیث کے لیے کیا کیا اصول، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث مفرد ہے، یہ حدیث مشہور ہے، مثلا یہ حدیث عزیز ہے، یہ حدیث متواتر ہے، مستفیض ہے. تو اس علم کو کہتے ہیں اصول الحدیث کہتے ہیں. اسماء الرجال، علم اسماء الرجال کا کیا معنی ہے کہ جو محدثین حضرات ہے اور جن حضرات روات نے احادیث روایت کی ہے، ان کی جو کیا ہے، ان کی جو حالات زندگی ہے، بایو ڈیٹا، اس کو اسماء الرجال کہتے ہیں. رجال رجل ان کی جمع ہے نا، آدمی کو کہتے ہیں. اسماء مانا نام، ان کے نام، کہ مثلا یہ روی کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا نام کیا، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کا مسکن کہاں، یہ کیا کام کر رہا تھا. علم الافلاک، فلک کی جمع نا، فلک کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو کہتے ہیں. علم الافلاک مانا وہ علم جس کے اندر آسمان وغیرہ کا ذکر ہو. علم النجوم جس کے اندر ستاروں کا علم ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں. نجوم نجم کی جمع ہے. علم الرمل جس میں لکیریں کھینچی جاتی ہیں. علم التعلیم، علم التعلیم یا علم التدریس، اس کا کیا مطلب ہے؟ میتھڈز آف ٹیچنگ کو کہتے ہیں. تدریس بھی اس کو کہا جاتا ہے. پڑھانے کے جو اصول ہیں نا، طریقے، اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ علم التعلیم، کہ آپ کیسے پڑھائے، کس انداز سے پڑھائے، کیا طریقہ ہے.